قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عمل کسی کام کے کرنے کو کہتے ہیں، اور انسان اس دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے وہ کسی نہ کسی نیت پر مشتمل ہوتا ہے۔ یا تو اس عمل کی نیت خیر کی ہوتی ہے یا شر کی۔ اگر وہ نیت رضائے الہی کے حصول کی کرتا ہے تو وہ خیر کی نیت ہے، اگر وہ نیت رضائے الہی سے ہٹ کر ہے تو وہ نیت شر کی ہے، اور اس نیت کی بنا پر عمل کرنے والے کا عمل کسی کام کا نہیں، اور وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا، خواہ کتنا ہی عظیم عمل کیوں نہ ہو، اور عمل کرنے والا بھی کتنا ہی عظیم شخص کیوں نہ ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہٰذا جس شخص نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی، اور جس شخص نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی اس کو عورت ہی ملے گی۔ بعض روایات میں اس حدیث کا شان ورد بیان ہوا ہے کہ ایک شخص نے قیس نامی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، اس نے اس وقت تک نکاح کرنے سے انکار کر دیا جب تک وہ ہجرت نہ کرے، چنانچہ اس نے اس شرط کی وجہ سے ہجرت کر لی اور وہاں جا کر دونوں کا باہم نکاح ہوگا، لہٰذا صحابہ میں اس کا نام ہی مہاجر قیس مشہور ہو گیا۔ اس حدیث کی بنیاد پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ اعمال میں نیت ضروری ہے اور نیت کے مطابق ہی اجر ملے گا، یعنی ہر نیک عمل میں صرف رضائے الہی مد نظر ہو۔ اگر کسی نیک عمل میں اخلاص کی بجائے کسی اور جذبے کی آمیزش ہو جائے گی تو عند اللہ وہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ جہاد جیسا نیک عمل اگر اس عمل میں بھی نیت خالص نہیں تو ایسا عظیم عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، جیسا کہ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو بہادری دکھانے کی خاطر لڑتا ہے، اور جو شخص عصبیت اور غیرت کی خاطر لڑتا ہے، اور جو شخص دکھلاوے اور ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، پس وہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہے۔ اس طرح جو شخص دکھلاوے کے لیے اور شہرت کے لیے عمل کرتا ہے کہ لوگ اسے سخی اور نیک کہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے عمل نہیں کرتا، کس سے محبت کرتا ہے تو دنیاوی غرض کے لیے، نماز پڑھتا ہے تو دنیاوی غرض کے لیے، صدقہ خیرات کرتا ہے، حج کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سب نیک کاموں میں نیت خالص نہیں تو وہ عند اللہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دکھلاوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دکھلاوا کرتا ہے، اسے دکھلاوے کی وجہ سے رسوا کرتا ہے، اور جو شخص ریاکاری کے لیے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ریاکاری کرتا ہے، یعنی اس ریاکاری کی بدولت اسے رسوا کرتا ہے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ تھا، حتیٰ کہ جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ انہیں ان کی نیتوں کے مطابق اٹھائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگ اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے، تاہم دلوں کا حال چونکہ صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، اس لیے اعمال کی اصل حقیقت روز قیامت ہی واضح ہوگی، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اچھا یا برا بدلہ ملے گا۔ دنیا میں انسان کے ساتھ اس کے ظاہری اعمال کے مطابق ہی معاملہ کیا جائے گا، اور اس کی باطنی کیفیت کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔